السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ کس طرح ابلیس لعین نے اپنے مکر و فریب سے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام جس عیش و عشرت میں تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ایتھوپیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو کاکیشیا میں ڈلوایا گیا تو وہ ندامت سے اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے دریا اور نہریں جاری ہو گئیں اور ان کے کنارے پیڑ پودے اگنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس آہوزاری میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنی موت سے پہلے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا ارادہ کیا۔ جس جگہ پر ان کا پاؤں پڑتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 50 گز گئے تھے۔ اور آدم علیہ السلام جب میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے لیے بیٹھے تو دیکھا حوا علیہ السلام کو کہ جدے کی طرف سے آ رہی ہیں، تو اٹھ کر انہیں گلے لگایا اور دونوں زور زور سے رونے لگے۔ پھر دونوں نے آسمان کی طرف نظر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو ان کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ساق عرش پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اگر تو جنت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج سے فراغت پائی تو حکم آیا، اے جبرائیل، حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان فرصت میں، جو کہ ایک میدان کا نام ہے، لے جا کر اپنے پروں کو ان کی پیٹھ پر مل دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ملا تو بے شمار نسل ان کی پیٹھ سے نکلی، یہاں تک کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا، اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی، اے آدم، ان کی تدبیر میں نے کر رکھی ہے، بعضوں کو ان کے آباؤں کے اسلاب میں اور بعضوں کو ماؤں کے رحم میں رکھوں گا، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور نسل آدم صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی طرف تھے وہ سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء اور سب سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف کھڑے تھے وہ سب کافر، اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، قالوا بلی، بولے بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سجدہ کرو اپنے رب کو۔ پس جو لوگ داہنی طرف کھڑے تھے فوراً سجدے میں گر گئے، جبکہ جو لوگ بائیں طرف تھے ان میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسری بار پھر حق تعالیٰ نے کہا، اسجدوا، تو جو لوگ داہنی جانب تھے ان میں سے کسی نے سجدہ کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ اسی طرح جو لوگ بائیں جانب تھے ان میں سے بھی کسی نے سجدہ کیا اور کسی نے نہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، اس امر سے مجھے آگاہ کر۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ داہنی طرف تھے اور انہوں نے دونوں سجدے کیے تو وہ مسلمان پیدا ہوں گے اور مسلمان ہی مریں گے، جبکہ جن لوگوں نے پہلی بار میں سجدہ کیا مگر دوسری بار میں نہیں کیا وہ مسلمان پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، جبکہ بائیں طرف والے کافر پیدا ہوں گے مگر جنہوں نے دوسری بار میں سجدہ کر لیا وہ مسلمان مریں گے۔ اس طرح تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عہد کیا، اور قیامت کے دن سب کا عہد نامہ کھولا جائے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو الہام الہی ہوا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی حبشہ میں جا رہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے رضائے الہی سے اس خطے میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری کا کام سکھا سکیں۔ اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوئی تو آواز آئی، اے جبرائیل، آگ کو داروغ دوزخ مالک سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جلا اور انہوں نے آگ زمین پر ڈال دی، اور وہ آگ 7 تہیں زمین کے سوراخ کو بھر کر دوزخ میں چلی گئی۔ تو روایت ہے اس طرح 7 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آگ دوزخ سے لے کر آئے مگر وہ زمین پر نہیں ٹھہری۔ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر رگڑ کر آگ نکالنا بتایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری
لوہے کا کام سکھایا اور آلات کھیتی کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بیل کا جنت سے لا دیا، اور بعض نے کہا کہ 2 گائیں فلسطین سے اور 1 مٹھی گندم جنت سے، اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کرو۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل ٹیڑھا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے ملامت کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل ٹیڑھی کرنے لگا، گردن نیچے کر لی اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری، تب بیل نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور رویا۔ بس آدم علیہ السلام نے اس کو مارنا چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ بولے کہ بیل نے ناراض ہو کر بارگاہ میں عاجزی کرنے لگا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے جنت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی، اگر بیل پر تم سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا، تم جلد جاؤ اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر ثبت کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ پھل لایا اور پک گیا، تب کاٹ لیا، یہ سب 7 گھنٹے میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں پکاؤ۔ تب حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجئے، سورج غروب ہونے دو کہ تم روزے دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا نے مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب خواہش کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تل سیاہ سینے پر نمودار ہوا ہے اور جلدی بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ 7 بدن ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید یہ مجھ پر دوسری ذلت آ گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تم 2 روزے اور رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ تو ویورز، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کے قبول توبہ اور ذریت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اولاد آدم کے قصے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔